لاہور کی پرانی گلیوں میں ایک قدیم حویلی تھی جہاں زمانہ ٹھہر سا گیا تھا۔ اس حویلی کی بالکنی سے جب بھی کوئی دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے صدیاں وہیں ٹھہری ہوئی ہیں۔ یہی رہتی تھی میرا، ایک ایسی لڑکی جس کی آنکھوں میں خوابوں کی دنیا بسی ہوئی تھی اور دل میں شاعری کی کائنات۔ میرا کی عمر 25 برس تھی، لیکن اس کی روح بہت پرانی تھی۔ وہ ایک استاد کی بیٹی تھی جو اردو ادب پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی لائبریری میں ہزاروں کتابیں تھیں، مرزا غالب سے لے کر اقبال تک، پریم چند سے لے کر قرۃ العین حیدر تک۔ میرا نے اپنی زندگی انہی کتابوں کے درمیان گزاری تھی۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرن حویلی کے صحن میں داخل ہوئی، میرا نے اپنی ڈائری میں لکھا، محبت کیا ہے؟ یہ سوال میرے دل میں ہر روز اٹھتا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں صرف کتابوں میں پڑھا ہے، شاعری میں سنا ہے، لیکن محسوس کبھی نہیں کیا۔ کیا زندگی میں وہ لمحہ آئے گا جب میں بھی جان سکوں گی کہ دل کا دھڑکنا کیسے بدل جاتا ہے؟ اسی روز شام کو اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ یونیورسٹی میں ایک ادبی محفل کا انعقاد تھا۔ میرا کو اپنی نظمیں سنانے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر گئی، سفید دوپٹہ، سادہ کرتا اور آنکھوں میں اعتماد۔ اسٹیج پر جب وہ کھڑی ہوئی اور اپنی نظم شروع کی تو پورا ہال خاموش ہو گیا۔ تمہاری یاد ایک خوشبو کی مانند ہے جو ہوا کے ساتھ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، نہ پکڑی جا سکتی ہے نہ بلائی جا سکتی ہے، بس محسوس ہوتی رہتی ہے، ہر سانس میں، ہر دھڑکن میں۔ ہال کے آخری کونے میں بیٹھا ایک نوجوان سر جھکائے یہ نظم سن رہا تھا۔ اس کا نام امیر تھا۔ وہ ایک معمار تھا جو پرانی عمارتوں کی بحالی کا کام کرتا تھا۔ اس کے دل میں تاریخ سے محبت تھی اور آنکھوں میں خواب کہ وہ اپنے شہر کی پرانی حویلیوں کو نیا جنم دے سکے۔ جب میرا کی نظم ختم ہوئی تو امیر نے بھی تالیاں بجائیں، لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ الفاظ جو میرا نے کہے تھے وہ اس کے دل میں اتر گئے تھے۔ محفل کے بعد جب لوگ چائے پی رہے تھے، عامر نے ہمت کی اور میرا کے پاس گیا۔ السلام علیکم، آپ کی نظم بہت خوبصورت تھی، عامر نے شرماتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ میں عامر ہوں، میں معمار ہوں، اور میں میرا ہوں، میں صرف لکھتی ہوں۔ صرف لفظوں سے عمارتیں بنانا بھی تو ایک فن ہے، امیر نے کہا۔ یہ ایک سادہ سی گفتگو تھی، لیکن دونوں کے دلوں میں کچھ ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اس پہلی ملاقات کے بعد امیر اور میرا کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ امیر کو ایک پرانی حویلی کی مرمت کا کام ملا تھا اور اتفاق سے وہ حویلی میرا کے گھر کے قریب ہی تھی۔ وہ اکثر وہاں کام کرتا اور کبھی کبھار میرا سے ملنے چلا جاتا۔ ایک دن امیر نے میرا سے کہا، میں تمہیں ایک جگہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ میرا نے پوچھا۔ بس چلو، دیکھ لو گی۔ وہ دونوں پرانے شہر کی ایک ایسی حویلی پر پہنچے جو سالوں سے ویران تھی۔ اس کی دیواروں پر وقت کے نشان تھے، لیکن اس کی خوبصورتی اب بھی قائم تھی۔ یہ میرا پروجیکٹ ہے، امیر نے کہا۔ میں اس حویلی کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک لائبریری بنانا چاہتا ہوں، ایسی لائبریری جہاں لوگ آئیں، کتابیں پڑھیں، شاعری سنیں۔ میرا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ تو بہت خوبصورت خیال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو، کتابوں کا انتخاب، ماحول کی تیاری، سب کچھ۔ میرا نے بغیر سوچے ہاں کہہ دی، اور اس طرح ان کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ ایک ایسا سفر جو نہ صرف ایک حویلی کی تعمیر کا تھا بلکہ دو دلوں کی تعمیر کا بھی۔ وہ دن رات اس پروجیکٹ پر کام کرنے لگے۔ امیر دیواروں کو سنوارتا، میرا کتابوں کی فہرست بناتی۔ ان کی باتیں صرف کام تک محدود نہیں رہتی تھی۔ وہ زندگی کے بارے میں بات کرتے، خوابوں کے بارے میں، خوف کے بارے میں۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان نارنجی رنگ میں رنگا ہوا تھا، دونوں حویلی کی چھت پر بیٹھے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، امیر نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، پوچھو،
تمہاری نظموں میں محبت کا ذکر اتنا ہوتا ہے، کیا تم نے کبھی محبت کی ہے؟ میرا نے ایک لمبی سانس لی۔ نہیں، میں نے صرف پڑھا ہے، کلپنا کی ہے، لیکن محسوس نہیں کیا۔ شاید اسی لیے میں لکھتی ہوں، تاکہ جو میں نہیں جانتی اسے الفاظ میں ڈھال سکوں۔ اور اب؟ امیر نے دھیمے سے پوچھا۔ میرا نے امیر کی طرف دیکھا، ان کی نظریں ملیں اور اس لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھنے لگی ہوں، میرا نے کہا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ امیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا، میں جانتا ہوں کہ یہ اچانک ہے، لیکن میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میری زندگی بدل گئی ہے۔ میرا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ جس چیز کے بارے میں صرف لکھتی تھی وہ اب اس کے سامنے تھی۔ امیر، میں ڈرتی ہوں۔ کس بات سے؟ اس بات سے کہ کہیں یہ خواب نہ ہو، کہیں یہ سب ختم نہ ہو۔ امیر نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے ختم نہیں ہونے دوں گا۔ اگلے چند مہینے ان کی زندگی کے سب سے خوبصورت مہینے تھے۔ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ حویلی کی تعمیر آہستہ آہستہ مکمل ہو رہی تھی اور ان کی محبت بھی پروان چڑھ رہی تھی، لیکن خوشی کبھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ ایک دن امیر کے والد نے اسے بلایا۔ وہ کراچی میں رہتے تھے اور امیر کو بہت کم ملتے تھے۔ ان کا گھرانہ امیر تھا اور روایتی۔ بیٹا، میں نے تمہاری شادی کی بات چیت شروع کر دی ہے، والد نے کہا۔ امیر نے چونک کر کہا، کیا؟ لیکن ابو، میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ کیا بتایا نہیں؟ کہ تم کسی لڑکی سے ملتے ہو؟ مجھے سب پتا ہے، لیکن ہمارے گھرانے میں ایسی شادیاں نہیں ہوتی۔ میں نے تمہارے لیے ایک اچھے گھر کی لڑکی دیکھی ہے، لیکن ابو، میں میرا سے محبت کرتا ہوں۔ محبت؟ والد نے تلخی سے کہا۔ محبت سے گھر نہیں بستے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، شادی اگلے مہینے ہوگی۔ امیر اپنے والد سے لڑ سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کا دل کمزور ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ انہیں کوئی صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر میرا کے پاس گیا۔ میرا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میرا نے اس کی آنکھوں میں غم دیکھا۔ کیا ہوا امیر؟ اور پھر امیر نے سب کچھ بتا دیا۔ میرا کی دنیا اس کے سامنے ٹوٹ گئی۔ وہ بولی نہیں، بس خاموش کھڑی رہی۔ میرا، کچھ بولو۔ کیا بولوں امیر؟ تم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ حالات ہیں۔ حالات یا تمہاری کمزوری؟ میرا کی آواز میں درد تھا۔ تم سمجھتی نہیں ہو۔ میں سب سمجھتی ہوں امیر، محبت میں لڑنا پڑتا ہے، لیکن تم لڑنا نہیں چاہتی۔ میرا ابو، جاؤ امیر، جا کر اپنی زندگی جیو، میں اپنی کتابوں میں لوٹ جاؤں گی۔ امیر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میرا پلٹ کر چلی گئی۔ اگلے کچھ ہفتے میرا کے لیے سب سے مشکل وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہتی، کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی۔ اس کے والد پریشان تھے، لیکن میرا نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ وہ لکھتی رہیں، محبت ایک دریا ہے جس میں ڈوبنا آسان ہے، لیکن کنارے تک آنا یہ سب سے مشکل ہے۔ میں نے سوچا تھا تم ساتھ ہو، ہم دونوں ہی سفر طے کریں گے، لیکن تم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں اکیلی رہ گئی اس سمندر میں۔ وہیں دوسری طرف امیر بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن اس کا دل میرا کے پاس تھا۔ وہ لڑکی جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی، سریا، ایک اچھی لڑکی تھی، لیکن امیر کا دل اس میں نہیں لگتا تھا۔ ایک دن سریا نے امیر سے پوچھا، تم خوش نہیں لگتے؟ امیر نے کوشش کی کہ مسکرائے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جھوٹ مت بولو، میں دیکھ سکتی ہوں تمہارے دل میں کوئی اور ہے۔ امیر خاموش ہو گیا۔ سریا نے کہا، دیکھو، میں نہیں چاہتی کہ کسی کو مجبوری میں میرے ساتھ باندھا جائے۔ اگر تم کسی اور سے محبت کرتے ہو تو اسے چھوڑنا مت۔ لیکن کوئی لیکن نہیں، میں تمہارے والد سے بات کروں گی۔ محبت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ امیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکریہ۔
سریا نے سچ میں امیر کے والد سے بات کی۔ پہلے تو وہ ناراض ہوئے، لیکن پھر سریا نے انہیں سمجھایا کہ مجبوری میں کی گئی شادی کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ آخر کار والد نے ہار مان لی۔ عامر فوری طور پر میرا کے گھر پہنچا۔ وہ دروازے پر کھڑا ہوا اور گھنٹی بجائی۔ میرا کے والد نے دروازہ کھولا۔ میں میرا سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتی، براہ کرم مجھے صرف ایک موقع دیں۔ میرا کے والد نے امیر کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اندر جا کر میرا کو بلایا۔ میرا جب نیچے آئی تو وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی۔ میرا، امیر نے کہنا شروع کیا، تمہیں یہاں کیا چاہیے امیر؟ شادی نہیں ہوئی ابھی تک؟ نہیں ہوئی اور اب نہیں ہوگی۔ میرا نے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے ہر چیز اپنے والد کو بتا دی۔ میں نے کہہ دیا کہ میں صرف تم سے شادی کروں گا، اگر وہ نہیں مانے تو میں گھر چھوڑ دوں گا۔ امیر، میرا، میں نے غلطی کی۔ میں نے ڈر کر فیصلہ کیا، لیکن اب میں نے سمجھ لیا ہے کہ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کیسے دن گزارے ہیں؟ میں نے سوچا تھا کہ یہ محبت حقیقی ہے، لیکن یہ حقیقی ہے میرا، اور میں ثابت کروں گا۔ مجھے ایک موقع دو، میرا کے والد نے مداخلت کی۔ میرا بیٹی، دیکھو اس کی آنکھوں میں، یہ سچا ہے۔ میرا نے امیر کی طرف دیکھا، ان کی نظریں ملیں اور میرا نے جان لیا کہ امیر سچ کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے امیر، آخری موقع، امیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس یہی چاہیے تھا۔ اگلے چند مہینے بہت خوبصورت تھے۔ امیر اور میرا نے ساتھ مل کر حویلی کا کام مکمل کیا۔ وہ لائبریری جو انہوں نے بنائی تھی شہر کی سب سے خوبصورت جگہ بن گئی۔ لوگ وہاں آتے، کتابیں پڑھتے، شاعری کی محفلیں ہوتی۔ میرا وہاں اکثر اپنی نظمیں سناتی اور امیر فخر سے اسے دیکھتا۔ آخر کار ان کی شادی کا دن آ گیا۔ یہ ایک سادہ سی شادی تھی، لیکن بہت پیاری۔ امیر کے والد بھی آئے اور انہوں نے میرا کو خوش آمدید کہا۔ مجھے معافی چاہیے بیٹی، والد نے میرا سے کہا۔ میں نے اپنی سوچ میں غلطی کی تھی، لیکن اب میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم امیر کے لیے بہترین ہو۔ میرا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب ماضی کی باتیں ہیں، اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ شادی کے بعد عامل اور میرا اسی حویلی میں رہنے لگے جسے انہوں نے مل کر بنایا تھا۔ وہاں کتابوں کی خوشبو تھی، محبت کی گرمائش تھی اور دو دلوں کا سکون۔ 1 سال بعد میرا اور عامر کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ انہوں نے اس کا نام سریا رکھا، اس لڑکی کے نام پر جس نے ان کی محبت کو بچایا تھا۔ میرا اب بھی لکھتی تھی، لیکن اب اس کی نظموں میں ایک نیا رنگ تھا، خوشی کا، تکمیل کا، سکون کا۔ ایک شام جب وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے اور ان کی بیٹی سو رہی تھی، امیر نے کہا، میرا، یاد ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا؟ ہاں، کیسے بھولوں؟ اس دن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی بدلنے والی ہے۔ تم نے مجھے محبت کا مطلب سکھایا، لڑنے کا حوصلہ دیا۔ میرا نے امیر کا ہاتھ پکڑا، اور تم نے مجھے سکھایا کہ محبت صرف کتابوں میں نہیں، حقیقت میں بھی ہوتی ہے، زندگی میں بھی۔ تمہیں پتہ ہے میرا، ہم نے جو حویلی بنائی وہ صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنی، وہ ہماری محبت سے، ہماری محنت سے اور ہمارے خوابوں سے بنی ہے۔ اور اب یہ ہماری بیٹی کا گھر بھی ہے، میرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امیر نے میرا کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں تم سے۔ سالوں بعد جب چھوٹی سریا بڑی ہو گئی، وہ اکثر اپنی ماں سے پوچھتی، امی، آپ اور ابو کی محبت کیسے ہوئی؟ اور میرا ہر بار یہی کہانی سناتی، کیسے وہ ایک ادبی محفل میں ملے، کیسے انہوں نے مل کر ایک خواب کو حقیقت بنایا، کیسے انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، اور کیسے ان کی محبت نے سب پر فتح پائی۔ محبت ایک خوشبو کی مانند ہے، میرا اکثر کہتی، تم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہو۔ یہ ہوا کے ساتھ آتی ہے
اور تمہاری زندگی کو مہک سے بھر دیتی ہے۔ حویلی اب شہر کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ وہاں روزانہ سینکڑوں لوگ آتے، پڑھنے، سیکھنے، محبت کرنے۔ ہر کونے میں کہانیاں تھیں، ہر دیوار پر یادیں تھیں۔ عامر نے کئی اور پروجیکٹس بھی مکمل کیے، لیکن یہ حویلی ہمیشہ اس کا پسندیدہ رہی، کیونکہ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ اس کی اور میرا کی محبت کی علامت تھی۔ میرا نے کئی کتابیں لکھیں، نظموں کی، کہانیوں کی۔ اس کی ایک کتاب خوشبو کا سفر بہت مقبول ہوئی۔ یہ ان کی اپنی کہانی تھی، لیکن خوبصورت الفاظ میں لپٹی ہوئی۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہی، مشکلات آئیں، مسائل آئے، کبھی پیسوں کی تنگی ہوئی، کبھی خاندان میں اختلافات، لیکن امیر اور میرا نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ایک بار امیر کو ایک بڑا پروجیکٹ ملا جو کراچی میں تھا۔ اسے 6 مہینے وہاں رہنا تھا۔ میرا لاہور میں رہی سریا کی تعلیم کی وجہ سے۔ یہ دونوں کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ وہ روزانہ فون پر بات کرتے، لیکن دوری کا درد کچھ اور ہی تھا۔ میرا نے اپنی ڈائری میں لکھا، دوری نے سکھایا کہ غربت کی قیمت کیا ہے۔ تمہاری آواز سننا اور تمہارے ساتھ ہونا 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں، لیکن یہ دوری بھی ہماری محبت کو کم نہیں کر سکی، بلکہ اسے اور مضبوط بنا دیا، کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ تم بغیر کیسا لگتا ہے۔ امیر بھی تڑپتا رہا، وہ کام میں مصروف رہتا، لیکن رات کو جب اکیلا ہوتا تو میرا کی یاد ستاتی۔ آخر کار جب 6 مہینے مکمل ہوئے اور امیر واپس آیا، دونوں نے ایک دوسرے کو اس طرح گلے لگایا جیسے سالوں بعد ملے ہوں۔ اب میں کہیں نہیں جا رہا، امیر نے کہا۔ وعدہ؟ وعدہ۔ سالوں بیت گئے۔ سریا بڑی ہو کر خود ایک مصور بن گئی۔ اس نے اپنے والدین سے ہی فن کی محبت سیکھی تھی۔ ایک دن سریا نے اپنے والدین سے کہا، میں ایک نمائش کرنا چاہتی ہوں، آپ دونوں کی محبت پر مبنی۔ میرا اور عامر نے مسکراتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ نمائش میں سریا نے اپنے والدین کی زندگی کے مختلف لمحات کو پینٹنگز میں اتارا۔ پہلی ملاقات، حویلی کی تعمیر، مشکل وقت، خوشی کے لمحے۔ جب نمائش کا افتتاح ہوا، پورا شہر آیا، لوگ پینٹنگز دیکھتے اور میرا و امیر کی کہانی سنتے۔ ایک بوڑھی عورت نے میرا سے کہا، تمہاری محبت کی کہانی نے مجھے امید دی ہے کہ سچی محبت ابھی بھی موجود ہے۔ میرا نے مسکراتے ہوئے کہا، محبت ہمیشہ موجود رہتی ہے، بس اسے پہچاننا اور سنبھالنا آنا چاہیے۔ نمائش کے آخر میں سریا نے ایک خاص پینٹنگ کی نقاب کشائی کی۔ یہ امیر اور میرا کی تصویر تھی، بوڑھے لیکن ہاتھ میں ہاتھ مسکراتے ہوئے حویلی کی بالکنی پر کھڑے۔ یہ میرا خواب ہے، سریا نے کہا، کہ میرے ماں باپ ایسے ہی ہمیشہ ساتھ رہیں۔ امیر نے میرا کو دیکھا اور کہا، یہ خواب نہیں، یہ وعدہ ہے۔ سالوں بعد جب میرا اور امیر واقعی بوڑھے ہو گئے، وہ اکثر اسی بالکنی پر بیٹھتے جہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ ایک شام جب آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، میرا نے امیر سے کہا، تمہیں پتہ ہے، میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ محبت ایک منزل ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ امیر نے میرا کا ہاتھ پکڑا۔ اور میں خوش نصیب ہوں کہ یہ سفر میں نے تمہارے ساتھ طے کیا۔ ہم نے کتنا کچھ دیکھا، خوشیاں، غم، مشکلات، کامیابیاں، لیکن ہر لمحے میں تم میرے ساتھ تھے اور ہمیشہ رہوں گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ابھی وہی چمک تھی جو سالوں پہلے پہلی ملاقات میں تھی۔ میرا نے آخری بار اپنی ڈائری میں لکھا، محبت کا سفر ختم ہوا، لیکن محبت ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہماری سانسوں میں ہے، ہماری دھڑکنوں میں، ہماری یادوں میں اور ہمارے خوابوں میں۔ یہ خوشبو کا سفر تھا جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ اور اس طرح
امیر اور میرا کی کہانی ایک مکمل دائرہ بن گئی۔ محبت سے شروع ہوئی، محبت پر ختم ہوئی، اور یہ کہانی لاہور کی اس حویلی میں، ان کتابوں میں اور ان دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی جنہوں نے سچی محبت کی تلاش کی ہے۔